السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل بعض عرب کنٹریز کے اندر جمعہ اور جماعت وغیرہ مساجد کے اندر بند کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں ہم نماز تو گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جمعہ کے لیے کیا کریں؟ کیا ہم جمعہ والے دن گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں یا پھر ہم گھر کے اندر جمعہ کا اہتمام کریں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بعض فیکٹریوں کے اندر، کیونکہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور فیکٹریوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مساجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو کیا وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم وہاں جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا وہاں جمعہ صحیح ہوگا یا وہاں بھی ہم صرف ظہر کی نماز ادا کریں؟ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ علماء کے سامنے پیش کیا گیا ہے، عرب کنٹریز کے اندر بھی اور ہمارے ہاں بھی، تو مختلف رائے اور مختلف جو ان کے اقوال اور جو ان کی رہنمائی تھی، اگر اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ مساجد جو ہیں چاہیے تو یہی کہ وہ کھلی رہیں، اور جو لوگ صحت مند ہیں، مریض نہیں ہیں، وہ وہاں جا کر نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ اور جو لوگ مریض ہیں وہ قطعاً مساجد کے اندر نہ جائیں، یا جن پر کوئی شک ہے کہ ان کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بھی مساجد میں نہ جائیں۔ اسی طرح بچے مساجد میں نہ جائیں، بوڑھے جو زیادہ عمر کے ہیں وہ نہ جائیں، خواتین نہ جائیں۔ تو یعنی جو صحت مند حضرات ہیں انہیں مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ہر مصیبت کے سامنے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، ولی الامر کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر، تاکہ یہ مرض زیادہ نہ پھیلے، اس لیے لوگ گھروں میں رہیں، مساجد میں نہ آئیں، بازار بند کر دیے گئے ہیں، دیگر اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اسی کے پیش نظر مساجد کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو پھر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز باجماعت ادا کی جائے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں، گھر کا سربراہ جو ہے یا نماز پڑھانے والا وہ آگے کھڑا ہو، اس کے پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوں، اس کے پیچھے اگر بچے ہوں تو وہ کھڑے ہوں، پیچھے خواتین کھڑی ہوں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی صف بنا سکتے ہیں۔ تو نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے اور بچوں کو نماز کی ترغیب دی جائے، نماز کے بعد اذکار دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جہاں تک جمعے کی بات ہے تو جمعہ گھروں کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ جمعے کا مقصد کچھ اور ہے۔ جمعے کا مقصد اکٹھا ہونا اور واعظ و نصیحت کو سننا اور اس کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپلائی کرنا، یہ مقصد ہیں جو گھر کے اندر قطعاً پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب یہاں کے علماء بھی اور جو ہے دیگر ممالک کے علماء سے بھی تقریباً یہی فتویٰ موصول ہوا ہے کہ گھروں کے اندر نماز جمعہ نہیں ہوگا، یعنی گھروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ دو دو چار چار پانچ پانچ افراد جمعہ قائم کریں، گھروں میں انہیں ظہر کی نماز ہی پڑھنا ہوگی، یعنی وہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور بعض بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ظہر کے ساتھ دو رکھتے ہیں اور جمعہ کی بھی پڑھ لیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جمعہ اگر پڑھنا ہو تو وہاں ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ والے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، لیکن جب جمعہ قائم نہ ہو تو پھر گھروں میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور بعض بھائی جو اس پہ بہت زیادہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے،
ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کے تحت باقاعدہ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد، کئی دن غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اب جب مساجد بند ہیں تو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تکلف سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب جب مساجد ہی بند ہیں تو گھروں میں جمعہ قائم کرنا یا اس طرح اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک فیکٹریوں کی بات ہے کہ وہاں کچھ لوگ زیادہ ہیں اور وہ یہ نماز بھی اس مسجد میں ادا کر رہے ہیں، تو کیا جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ولی الامر کا حکم ہے اس کی پابندی اور اطاعت کی جائے، لیکن اگر اس کے اندر اکٹھے ہو کے وہ آلریڈی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد کو چلا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ان کو پرابلم نہیں ہے، تو وہ وہاں جمعہ کا بھی اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جیسے یہاں اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ہر جگہ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ مسجد جہاں بھی ہو اس کو بند کیا جائے۔ پہلے مساجد کے باتھ رومز وغیرہ بند کرنے کا حکم آیا تھا چند دن پہلے، پھر مساجد بند کرنے کا حکم آیا، تو یہ ہر ایک مسجد کے لیے ہے، تو اس کی پابندی لازمی کی جائے تاکہ جس حکمت کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے، اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کے پیچھے ولی الامر کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جلد نجات عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا ولی الامر کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے تو وہ انشاءاللہ محدود مدت کے لیے ہے، جو ہی محسوس ہوگا کہ یہ پرابلم کم ہوگی ہے تو انشاءاللہ مساجد بھی کھل جائیں گی اور اس طرح دیگر مراکز بھی کھل جائیں گے، اور اجتماعات وغیرہ بھی، درس و دروس بھی، کلاسز بھی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ مسلمان کم از کم اس بات کا تو اہتمام کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں کہ جن کے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے، اس کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت جو شخص یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ پڑھ لے یہ والی دعا، اور رات کو بھی پڑھ لے، تو نہ دن کو کوئی چیز اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ رات کو اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ان کے اوپر انسان کا پورا عمل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور پورے توکل اور یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر یہ مکمل طور پہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اب میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے میری حفاظت کی جائے گی، اور مجھے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کرونا بھی ایک مخلوق ہے، ایک جراثیم ہے، تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، مثال کے طور پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی جائے، اور کئی دعائیں ہیں، آیت الکرسی وغیرہ ہے، ان کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ختم فرمائے۔